جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، قرآن میں ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور شہد کی مکھی کی طرف وہی بھیجی، تو اگر میرے غوث پاک سے اللہ نے کلام کر لیا تو اس میں کیا غلط ہے پھکی؟ نہیں، یہ کوئی پھکی نہیں ہے. یہ پھکی تب ہوگی کہ جب آپ کہ اپنے مکتب فکر کے لوگ اس پھکی کو آن کرتے ہوں. ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کی باقاعدہ ویڈیو آ چکی ہے کہ جو شخص بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کلام ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو امتی نبی کہے نہ کہے، وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتا ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جو اس طرح کے منسوب واقعات ہیں وہ ان کو اس اعتبار سے مانتے نہیں. تو ہم فقی کے طور پہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ بکواسیات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. باقی رہ گیا کشف الہام، اس کے حوالے سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. شہد کی مکھی کو جو وہی بھیجی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی انسٹنکٹ کے اوپر اسے رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ پھر عام بریلویوں سے افضل ہوگی نا، کیونکہ اس پہ تو وہی آ رہی ہے، عام بریلوی پہ تو وہی نہیں آ رہی ہے. تو پھر انسان اشرف المخلوقات کہاں سے رہ گیا؟ تو شہد کی طرف جو وہی بھیجی گئی، شہد کی مکھی کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں چیز داخل کی ہے کہ تم یوں اس میں آگے الفاظ ہے سورۃ النحل میں کہ تم اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پہ جاؤ اور ہر چیز کا وہ جو رس چوسو، اس کے بعد شہد بناؤ. تو یہ صرف یہ نہیں ہے، باقی بھی تمام جو جاندار ہیں وہ اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ہیں. رہ گئی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تو ان کا کوئی تعلق کشف الہام کے اعتبار سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھیں، ان کو پیغمبروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا تھا. ٹھیک ہے، غیر پیغمبر کے لیے اس امت میں کشف الہام یہ سب کی سب چیزیں بین ہیں. اور اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں، تو فرمایا گیا خواب. جب نبی علیہ السلام کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد اب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں تک خبر پہنچانے کا، نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی کشف ہے، کوئی چیز ہے تو وہ خواب ہے. اور خواب کے بارے میں بھی بخاری مسلم میں آیا کہ 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. اللہ کی طرف سے جو خواب ہیں ظاہر ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے تبھی مانے جائیں گے. اسی طریقے سے شیطان کی طرف سے خواب ہے تو بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے بائیں طرف 3 دفعہ تھو 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 اس طرح کر کے تھوک دینا ہے. اور جو نفس کی طرف سے، وہ نفس تو کھیلتا ہے، وہ تو سائنس بھی تصدیق کرتی ہے، جو آپ پورا دن سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں بعض اوقات نظر آ جاتا ہے. یہ تو سائنٹیفکلی چیز ثابت ہو چکی ہے اور ہمارے بزرگان دین نے باقاعدہ اس کو ثابت کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی قاسم نانوتوی کو بسترے پہ اپنے ساتھ لٹایا مریدین کی موجودگی میں. وہ چیختے رہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے، لیکن وہ پھر بھی ان کو ساتھ لٹاتے ہیں، پھر عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر کروٹ ان کی طرف کر لیتے ہیں، اور وہ بےچارے چیخ رہے ہیں کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. یہ اشرف تھانوی صاحب ایک بہت بڑے بزرگان دین ہیں، دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں، بریلوی ایسے مریض الامت کہتے ہیں، وہ حکیم الامت کہتے ہیں. انہوں نے بانی مدرسہ دیوبند کے بارے میں نقل کیا کہ ان کا جو یہ اس طرح کا جو ایک، یعنی آپ کہہ لیں ایک پازیٹیو افیئر، میں کہتا ہوں نیگیٹو تو نہیں ہوگا یقیناً، دوسرے نظام رکھتے ہیں. تو اب اس کی اگلی قسط آئی جب تذکرۃ الرشید کتاب کے اندر رشید احمد گنگوئی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہی رشید احمد گنگوئی جنہوں نے قاسم نانوتوی کو اپنے مریدوں کے سامنے چرپائی پہ ساتھ لٹا کے کروٹ کر کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے تھے اور وہ چیخ رہا تھا کہ یہ کام نہ کرو. وہی کہتا ہے کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئے ہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے دلہن ایسی دیکھی ہے جو قاسم کی شکل کی تھی، ان کے نہیں، قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئے، یعنی وہی قاسم جسے انہوں نے دن کو اپنے ساتھ لٹایا ہوا تھا، جو پورا دن سوچتے ہیں وہ پھر خواب میں. پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا. یعنی اب اس کی مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر انہوں نے اس کی شرح بیان کی کہ اس کا رزلٹ یہ تھا کہ قاسم نانوتوی نے رشید احمد گنگوئی کے بعد ان کے مریدین کی کفالت کرنی تھی، جس طرح کہ ایک بیوی بچوں کی کفالت کرتی ہے خاوند کے مرنے کے بعد. تو قاسم نانوتوی وہ بیوی ہے کہ جس کا خاوند جو ہے وہ رشید احمد گنگوئی ہے.
اور نقل فرمانے والے اشرف تھانوی ہیں، یہ سارے اسکینڈلس۔ تو اس طرح کی جو چیزیں یہ سارے ہیں، اس کو تو ہم شیطانی خواب ہی کہیں گے، سارے نفسانی خواب، شاید کوئی خواب کا نام دیا تھا۔ باقی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو عمر ہوتا۔ بعض کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہے تو عمر ہے، ہم کہتے ہیں یہ ترجمہ غلط ہے، اس کی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کرتے تھے وحی کی تائید کی وجہ سے، لیکن جب سے نبی الاسلام چلے گئے ہیں، اب لوگوں کے ہم ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے۔ ظاہر ہے کوئی دل کا حال تو نہیں جان سکتا نا۔ تو حضرت عمر جب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کشف نہیں ہوتا، لہٰذا یا ساریت الجبل والی روایت پیش کرنا دلائل النبوہ سے ہے، وہ دونوں روایتیں اس کی کمزور ہیں۔ ایک میں محمد بن اجلان کی تدریس ہے، دوسری ویسے منقطع ہے، دونوں کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ اپنے فتاوی علمیہ کے اندر اس کے اوپر تحقیق کیا۔ مشکات کی بھی آپ کو تیسری جلد کے کرامات والے چیپٹر میں یا ساریت الجبل کے اوپر آپ کو تحکیم فٹ نوٹ کے اوپر مل جائے گی۔ اور لاجیکلی جب حضرت عمر بخاری خود انکار کر رہے ہیں تو پھر تو یہ فضول بات ہے ان کی طرف اس طرح کی چیزیں منسوب کرنا کہ ان کو کوئی کشف ہو جاتا تھا، ایسا نہیں ہوا۔ اس سے بھی بڑھ کے جو مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر اور عمر ام ایمن کے پاس گئے، جو ایک بڑھیا خاتون تھی، رسول اللہ بھی اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ رو رہی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی طرف سے انہیں تسلی دی کہ نبی الاسلام تو اللہ کی جنتوں میں، آپ نہ روئیں، صبر کریں۔ تو انہوں نے کہا عمر میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ نبی الاسلام وفات پا چکے، مجھے پتہ ہے وہ اس سے بہتر جگہ پہ ہوں گے، مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ جب یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر اور عمر بھی رونا شروع ہو گئے۔ یعنی وہ بڑھیا خاتون اتنی انٹیلیجنٹ تھی کہ حضرت ابوبکر عمر کا دماغ نہیں وہاں گیا جدھر ان کا گیا۔ وہاں حضرت عمر کو کہنا چاہیے تھا نا، ام ایمن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر کشف ہوا کرے گا؟ جو ابن عربی نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں اس کے اوپر ایک پوری عمارت کھڑی کی، اور بعد میں ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ڈی ٹریک ہو گئے، اور وہ ابن عربی کی صفائیوں میں اپنے لیے ایک اتنا بڑا گڑھا کھود کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ تو حضرت عمر کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے اوپر تو اتنے بابوں نے عمارت کھڑی کرنی ہے، تو میں ہی وہ خوش نصیب ہوں نا کہ جس کے بارے میں حدیث ہے کہ اس امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ یہ لفظ ہے محدث، جس کے دل میں بات ڈالی جائے، ایک لفظ ہے محدث، حدیث روایت کرنے والا۔ تو حضرت عمر نے تو اپنے آپ کو بھی محدث سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں حضرت عمر نہیں اور صحابہ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے دلوں میں بات ڈالی ہے۔ اذان کا طریقہ ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں، ظاہر ہے وہ اس کو جاگو میٹی کہا جاتا ہے، وہ اس میں سکھا دیا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر کے دل میں یہ بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے حضور کو مشورہ دیا کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، اور اس طرح عورتوں کے پردے کا حکم، تحویل قبلہ کا حکم، اور غزوہ بدر کے قیدیوں کا حکم، اس پہ حضرت عمر کہتے تھے میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ رب نے میری موافقت کی۔ تو اس طرح حضور کی موجودگی میں اگر کسی کے دل میں کوئی بات کو مشورہ آ جاتا ہے تو اس کو آپ کشف، الہام یا وحی تو نہیں کہیں گے، بالکل غلط والی مطلب اپروچ ہے۔ جب حضرت عمر خود ڈینائل کر رہے ہیں، اور بخاری مسلم کی یہ حدیث قیامت تک کے لیے ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبروں میں صرف خواب ہے، جب حضور کہہ رہے ہیں الا المبشرات، تو کشف الہام کی تو ویسے ہی موت ہوگی۔ لہٰذا چاہے وہ امتی نبی کا عقیدہ ہو، چاہے کشف الہام کے نام پر اہل سنت کے صوفیاء کے ہاں عقیدہ ہو، چاہے امامت کو بگاڑ کے اہل تشیع کے ہاں عقیدہ ہو، یہ سب کے سب عقیدے اسی طریقے سے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے ہیں جو کہ غلام احمد قادیانی نے کیا۔ میں نے تو شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے پیش کیا مولا علی کا خطبہ رسول اللہ کی میت پہ، اس میں وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو آج ہم رو رو کے یہاں پہ جان دے دیتے، اگر آپ نے ہمیں آہو بکا سے ان چیزوں سے منع نہ کیا ہوتا، ماتم فارغ ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے جملہ بولا یا رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کی موت نے اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا، اب آسمان سے زمین پہ کوئی خبر نہیں آئے گی۔ ورنہ تو مولا علی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی وحی آ سکتی ہے، کوئی کشف آ سکتا ہے، کوئی الہام ہو سکتا ہے۔ ایک ہے شرح صدر ہونا، تو وہ شرح صدر تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ نیوٹن کے اوپر گریوٹی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی ہے، آئنسٹائن کے اوپر ریلیٹیوٹی شرح صدر کی ہے، ٹھیک ہے۔
बेंजीन की स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट के ऊपर शरह सदर हो गई, सीना खुल गया। सहाबा इकराम को कई मौके के ऊपर शरह सदर हुआ, यानी उनकी अकल ने काम किया कि इस तरीके से अगर काम किया जाए तो बेहतर है। जिस तरह हजरत उमर ने मशवरा दिया कि कुरान को किताबी शक्ल में एक जगह जमा किया जाए, पहले सिर्फ जुबानी एक तरतीब से याद था, हजरत उमर का सीना अल्लाह ने खोला। हाँ, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ किताल की बारी आई, ये बुखारी में है हजरत उमर का मशवरा कुरान को जमा करने का, और बुखारी में मौजूद है कि मुनकरीन ज़कात के साथ किताल की बारी आई तो हजरत अबू बकर का सीना अल्लाह ने खोल दिया। बाकी साहबा मुखालफत कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनका सीना खोल दिया। सीना खोलने का मतलब है किसी को कोई बात समझ आना। वो तो मैं भी अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं होता जब मैं बैठा हूँ कि मेरे पे क्या शरह सदर होना है, ठीक है। यानी मुराद ये कि अल्लाह ताला के कंट्रोल में हर चीज है। ये नहीं अब मैं दावा कर सकता कि मेरे ऊपर कश्फ इल्हाम ये वही हो रही है, नहीं, जाहिर है ये फिर मेरे साथ ही होगा ना। किसी अनपढ़ जाहिल बंदे को तो बिठा के उस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैंने तो कहा कि मैंने जो वीडियोस रिकॉर्ड कराई हैं पिछले 12-13 सालों में, दुनिया का कोई आलिम सिर्फ उसे सुन के ना उसी तरह रिप्रोड्यूस करके उसी पैशन के साथ बता दे। जो कहते हैं कि इसकी जाती तहकीक नहीं है, तो फलां से लेता है, मैं कहता हूँ जिन फलानों के भी नाम ले आते हो ना उनको सारों को ले आओ, उस तरह की तहकीक करके कोई मेरी तहकीक को उस तरीके से बयान करके को बता दे। ये मैं तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, मैंने इस काम में यानी मेहनत लगाई। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं मुझे क्रिकेट का पता है, तो ज़ाहिर डिजर्व करते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी क्रिकेट के ऊपर लगाई है, मैंने कंपैरेटिव स्टडी पे अपनी जिंदगी लगाई है। ये नहीं होगा कि आप एक उजड़ बंदे को लाके यहाँ बिठा दें तो उसके ऊपर शरह सदर होना शुरू हो जाएगा और वो भी इसी तरीके से इल्मी गुफ्तगू करना शुरू कर देगा, क्रॉस रेफरेंसेस देना शुरू कर देगा। ऐसे तो नहीं होगा। शरह सदर उसी पे होता है जिसकी फील्ड होती है, तो उसको मेहनत की वजह से अल्लाह ताला उसके ऊपर चीजें खोल देता है। बाकी ये ना वो कश्फ होता है, ना इल्हाम होता है, ना कोई इस तरह की चीजें। हाँ, ख्वाब में अगर कोई मामला हो जाए तो वो तो फिर ख्वाब पाक होता है। बरेलवियों के ख्वाब देवबंदी नहीं मानते, देवबंदियों के बरेलवी नहीं मानते, अहले हदीस इन दोनों के नहीं मानते। हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे बारे में जो जो ख्वाब देखे हुए हैं, आप यहाँ बयान करें तो इनके कैमरे का लेंस ही फट जाए, स्क्रीनें इनकी फट जाए, लेकिन हम नहीं बयान करते। हम कहते हैं ठीक है यार, इल्मी दलाइल में हमें ख्वाबों की और इस तरह के कश्फ इल्हाम की जरूरत नहीं है। लिहाजा ये जो मिसालें दी जाती हैं अगली उम्मतों के लिए दुरुस्त है। इस पर मैं एक अपना गोल्डन कोट उसे कहता हूँ, अपनी तारीफ के लिए नहीं बल्कि उस कोट उस जुमले का मजा लेने के लिए कि जिस तरह तौहीद इस उम्मत में कामिल हुई है कि अल्लाह ताला ने सजदे ताजीमी भी हराम कर दिया जो अगली उम्मतों में जायज था। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने किया, कुरान में 7 जगह आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों और माँ बाप ने किया, सूरह यूसुफ में आया। इस उम्मत में तौहीद ऐसी कामिल हुई है कि सजदा ताजीमी जो अगली उम्मतों में जायज था, सजदा इबादत तो हमेशा ही शिर्क था ना गैरुल्लाह के लिए, सजदा ताजीमी भी हराम हो गया। और अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है कि अगर मैं जायज समझता सजदे को तो बीवियों से कहता कि खामदों को करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। अबू दाऊद में तो पूरी तफसील है। एक सहाबी जो है वो बल्कि इब्न माजा में मौजूद है, उन्होंने हुजूर को आके सजदा किया, आपने मैं सर उठाया, ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा मैं हीरा नामी शहर से गुजरा था कूफे के पास, वहां लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, या रसूलल्लाह आप तो ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। आपने फरमाया कि जब मैं मर जाऊंगा और तुम मेरी कब्र से गुजरोगे क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? नहीं या रसूलल्लाह। तो फरमाया फिर मुझे क्यों कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनको दिया। तो जिस तरह तौहीद कामिल हुई है ना कि सजदा ताजीमी जो हजारों साल से जायज था इस उम्मत में हराम हो गया, इसी तरीके से खत्म नबूवत कामिल हुई इस उम्मत में कि वो कश्फ और इल्हाम जो गैर अंबिया को अगली उम्मतों में हो जाया करता था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा को हुआ और लोगों को हुआ, तो यहाँ पे भी कोई दजल कर सकता था, खत्म नबूवत पे डाका मार सकता था, इसलिए अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें बैन कर दी। ये सब सूफिया की मुशगाफियां हैं, वरना क्यामत तक के लिए चैलेंज है। कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा बुजुर्ग, मैं उसे अपने मशीन डिजाइन का फार्मूला लिख के देता हूँ जो ये कहता है ना कि मुझे अल्लाह सिखाता है, मैं दिल का हाल जानता हूँ, और ना छोड़ दे ये तो छोटी बात है। मैं मशीन डिजाइन का फार्मूला या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का फार्मूला या 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिख के देता हूँ मैथमेटिक्स की, वो सिर्फ उसको देख के ना कागज से पढ़ के बता दे कि लिखा क्या हुआ है। अभी तो मैं ये कह नहीं रहा कि वो पढ़ के ये भी बताए कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है। वो तो ये पढ़ाई नहीं कभी भी नहीं कर सकते, सिर्फ ये बता दें ये लिखा क्या हुआ है, मतलब कुछ भी हो उसका, दिल में नहीं कागज पे। टाइम क्या मतलब है, सारे जिंदा बाबा, सारे मरे हुए बाबे, बुला लो उनको, इंजीनियर साहब बुला रहे हैं, आ जाओ आगे लाइव बैठ जाओ, ठीक है।
شہادت کر دینا پھر جناب یوسف بھائی دا بس ایک سوال ہی لیا کرو، اس طرح چلاکیاں والے سوال کر دیندے نے، پھر میں دوسرے پاسے ٹر پینا. ٹھیک ہے نیکسٹ.